شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آج 18ویں شب ربیع الغوث ہے اور مدنی سال 1429 سنہ ہجری۔ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا جس نے بہت سارا مال جمع کیا ہوا تھا، کثیر الاولاد بھی تھا، طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال بھی تھا، مگر تھا انتہائی درجے کا کنجوس، راہ خدا میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا، ہر وقت اسی دھن میں مگن رہتا کہ کسی طرح دولت و دھن میں اضافہ ہو۔ جب بہت زیادہ دولت مند ہو گیا تو اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اب تو میں خوب عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ بہت سارے خدام ہر وقت ہاتھ باندھے منتظر رہتے، عیش و عشرت کی زندگی سے دن کٹتے رہے، اور ان دنیا کی رنگینیوں میں ایسا گم ہوا کہ موت کو بالکل اس نے بھلا دیا۔ ایک دن ایک فقیر دروازے پر دستک دیتا، خادم فوراً دروازے کی طرف دوڑے، جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کھڑا ہے۔ اس سے پوچھا، تو کیوں آیا؟ تو فقیر نے کہا، جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اس سے کام ہے۔ تو خادموں نے اپنی طرف سے ہی جواب دے دیا کہ وہ تیرے جیسے ہی فقیر کی مدد کرنے کے لیے کہیں گئے ہوئے، اور یہ خادموں نے جھوٹ موٹ جواب دیا تھا۔ یہ سن کر وہ فقیر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے کو دستک پڑی، غلام دوڑتے ہوئے آئے، پھر دروازہ کھولا تو وہی فقیر کھڑا ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ اپنے مالک سے جا کر کہو کہ ملک الموت آئے ہوئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب غلاموں نے اسے یہ خبر دی اپنے مالک کو، تو مالک نے خوف زدہ ہو کر غلاموں سے کہا کہ جاؤ اور ان سے بہت نرمی سے گفتگو کرنا۔ چنانچہ خدام باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ السلام سے عاجزی کے ساتھ کہنے لگے، برائے کرم آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیجئے اور انہیں چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ملک الموت عزرائیل
علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے آئے اور اس مالدار شخص سے فرمانے لگے تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جانے کا۔ یہ سن کر سارے گھر والے چیخ اٹھے، رونا دھونا پڑ گیا، اور اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں کو کہا سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق سارے کھول دو، میری ساری دولت میرے پاس ڈھیر کر دو۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی، سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص اپنے مال و دولت کے انبار کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار عز و جل کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روک دیا۔ حیرت کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ مال کہنے لگا تو مجھے ملامت کیوں کرتا ہے؟ کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں ایک وقت میں حقیر تھا، پھر میں نے تیری عزت بڑھائی، میری وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ کیا غریب اور پرہیزگار لوگ بھی بادشاہوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ میری وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیرزادیوں سے ہوا، کیا غریب لوگ بھی ان مقامات پر شادیاں کر سکتے ہیں؟ کان کھول کے سن لے، یہ تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا۔ اگر تو مجھے راہ خدا میں صرف کرتا تو ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مجھے نیک کاموں میں خرچ مت کرنا؟ کیا میں نے تجھے روکا تھا نیک کاموں میں خرچ کرنے سے؟ لہذا آج میں نہیں بلکہ تو زیادہ لعنت و ملامت کا حقدار ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا مالدار شخص جب ملک الموت تشریف لائے تو اس وقت اس کی آنکھ کھلی، لیکن اس کے مال نے اس کو نہ بچایا، بلکہ مال نے خود اس کو ملامت کی کہ تو نے مجھے اچھے کاموں میں خرچ کیوں نہیں کیا، تو نے مجھے راہ خدا میں کیوں صرف نہ کیا؟ اگر تو راہ خدا میں صرف کرتا تو میں نے کب تجھے روکنا تھا؟ تو مال کی محبت کے متوالوں کے لیے اس میں عبرت ہی عبرت ہے۔ یقیناً اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا رہا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو اے غافل انسان، یقیناً تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کے راستے پر گامزن ہیں اور بہت سے بد نصیب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو گویا مال ہر شخص سے اسی طرح کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ میرے ذریعے تم برائیاں کرو، اور میں نے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے سے کب منع کیا تھا؟ تو اے لوگوں، مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور اسے نیک کام میں خرچ کرو۔ تو اے مسلمانوں، اے مال کے متوالو، اے مالدارو، اے عیالدارو، اے تاجدارو، اے اقتدار کے نشے میں بدمست ہونے والو، اپنے انجام کو مت بھولو۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، شیطان جو ہے یہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اور دھوکہ دے کر اس سے وہ کچھ کروا لیتا ہے جس پر اسے
بہت پچھتانا پڑتا ہے. اس لیے اے کاش ہم اس دنیا میں محض دنیا کے ہو کر نہ رہ جائیں، بلکہ کاش اس دنیا کو ہم دارالامتحان تصور کریں، ایگزامینیشن ہال سمجھیں کہ اس دنیا میں ہمارا امتحان ہونا ہے، اور یہاں جیسے ہم پرچے حل کریں گے مرنے کے بعد اس کے نتائج ہمیں ملیں گے. ہم نے اس کے پرچے اچھی طرح حل کیے تو اچھی طرح کامیاب ہوں گے. اگر ہم نے غفلت سے کام لیا اور برابر پرچے حل نہیں کیے تو پھر ہم فیل ہو گئے، تو پھر بہت پچھتانا پڑے گا. تو یہ دنیا جو ہے یہ بہت مختصر ہے اور اس کی دولت بھی مختصر ہے. بے شک اس کی دولت کا انبار ہو، سونے کے پہاڑ اور ڈھیر کا ڈھیر ہو، لیکن یہ سب مختصر ہے. کہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کافر کو پانی نہ پلاتا. یعنی دنیا میں جو دنیا و ما فیہا، اس دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا. یعنی بالکل حقیر ترین، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اہمیت نہیں. تو یہ سارا دھوکے کا مال ہے، یہ خواب ہے. ہم لوگ اس وقت خواب غفلت میں ہیں. جب موت آئے گی تو اگرچہ دنیاوی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے آنکھیں بند کر لی، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں ہوتی، آنکھیں کھل جاتی. تو دنیا میں بہت مختصر وقت رہنا ہے. پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 77 میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى. ترجمہ کنز الایمان، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی. پارہ 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ترجمہ کنز الایمان، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جھٹ پٹ غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غفلت مزید بڑھتی چلی جائے اور بڑھتے 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 بالکل ہمیں ڈھیٹ بنا دے. سنو سنو، اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا عذر قبول نہیں فرمائے گا جس کی موت کو مؤخر کر دیا حتیٰ کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا. یعنی گناہ کرتے کرتے اب وہ 60 سال کی عمر تک پہنچ گیا. تو حدیث شریف میں فرمایا جا رہا ہے کہ اب اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. زندگی کے تمام ادوار اس نے دیکھ لیے، جوانی کی مستی بھی دیکھ لی اور بہت اونچ نیچ دیکھ لیا، اور اب بھی اگر باز نہ آئے تو کیسی بدنصیبی ہے. بلکہ ایک روایت میں کہ جب بندہ گناہ کرتے کرتے 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ اب یہ چہرہ راہ ریاض پر آنے والے کا نہیں،
تو جتنا ہم گناہوں میں ڈھیٹ ہوتے جائیں گے، خدا نہ کرے کہ ہم بہت زیادہ پکے ہو جائیں اور ہمارے لیے توبہ کی توفیق کہیں چھن نہ جائے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے ہیں بھائیوں، بہت جینے کی تمنا ہے، بڑی آرزویں پال رکھی ہیں کہ ہم نے فیکٹری ابھی تو ڈالنی ہے، اور ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی، شادی بھی کرنی ہے، شادی کے بعد بچوں کو بھی پرورش کرنا ہے، ذرا بچے بھی جوان ہو جائیں اور وہ پھر اپنے گھر کے ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے داڑھی رکھ لیں گے، تو پھر ٹھیک ہے وہ مسجد کا کونا سنبھال لیں گے، اللہ اللہ کریں گے۔ ابھی تو جوانی ہے، جوانی دیوانی ہے، ابھی تو امنگیں ہیں، ابھی تو آرزویں ہیں، ابھی تو بڑی حسرتیں ہیں۔ یہ بھی کوئی عمر ہے کہ اس میں آدمی داڑھی رکھ لے؟ کیا یہ بھی کوئی عمر ہے کہ اس میں آدمی اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھ کر اورات پڑھے؟ کیا یہ بھی کوئی عمر ہے کہ تہجد کے لیے اٹھ کر رات کو تہجد ادا کرے؟ کیا یہ بھی کوئی عمر ہے کہ مدنی حلیہ بنا لے؟ کیا یہ بھی کوئی عمر ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنی زندگی کا انمول وقت صرف کر دے؟ نہیں نہیں، ابھی تو دنیا بنانی ہے صاحب۔ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، آج غریب کو کون پوچھتا ہے؟ 4 پیسے ہوں گے تو کام آئیں گے۔ اس طرح کے شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ لمبی لمبی امیدیں کہیں تمہیں نیکی کے کام سے غفلت میں نہ ڈال دیں۔ یاد رکھیے، یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جیسا بوئیں گے ویسا ہم کاٹیں گے۔ اگر اس میں ہم نیکیاں بوئیں گے تو اس کا نیک پھل ملے گا، اگر اس میں برائیاں بوئیں گے تو خدا نہ خواستہ برائیوں کا پھل ملا تو پھر وہ برداشت نہیں ہونے کا۔ تو یقیناً جو جو بوتا ہے وہ جو ہی کاٹے گا، گیہوں بونے والا گیہوں کاٹے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جو بوئے اور گیہوں کاٹے، کانٹا بوئے اور پھل کھائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ اپنی عمر بھلائی کے کاموں میں صرف کریں، کیونکہ ہر نئے دن دنیا ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے اور آخرت ہمارے قریب آتی جا رہی ہے۔ آج عمل کا موقع ہے اور کوئی حساب نہیں، لیکن کل صرف حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ تو آج اچھے عمل کریں گے تو کل آخرت کے امتحان میں کامیابی ہوگی۔ اگر گناہوں میں زندگی بسر کی، اللہ ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے، تو پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اس دنیا میں جو تصور ہے کہ صاحب جس کو بہت بڑی دولت ہاتھ لگ گئی وہی کامیاب ہے، جس کو فیکٹری اور مل کا لائسنس مل گیا وہ کامیاب ہے، جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے صاحب وہی کامیاب ہے، صاحب یہ جو بڑا سرمایہ دار ہے واہ بھائی واہ یہ کامیاب ہے، اچھا فلاں الیکشن میں جیت گیا، اچھا ایم این اے بن گیا، بس اب یہ کامیاب ہے۔ نہیں فلاں تو فیڈرل منسٹر بن گیا، اچھا یہ کامیاب ہے۔ نہیں وہ وزیر اعظم بن گیا، اچھا یہ کامیاب ہے۔ نہیں، کامیاب کون ہے؟ اے قرآن تو بتا کامیاب کون ہے؟ پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 185 میں اس کا جواب موجود۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔
بامراد وہ ہے، کامیاب وہ ہے کہ جو آخرت کے امتحان میں پاس ہو گیا، جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا، اس کو عذاب نہیں سنایا گیا بلکہ اس کو جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ سوچو تو صحیح کہ اگر گناہوں میں زندگی بسر کی اور اس حالت میں موت آ گئی، اللہ ناراض، اس کے حبیب ناراض، تو قبر میں اگر عذاب ہو گیا کیسے برداشت؟ میں کہتا ہوں قبر میں بالفرض کچھ بھی عذاب نہ ہو، کچھ بھی عذاب نہ ہو، صرف قبر کو آپ ایک نظر تصور میں دیکھ لیجئے، 2 گز زمین، یہ بھی شاید محاورہ ہی ہے، قبر تو 2 گز کی بھی کہاں ہوتی ہے، 2 گز سے بھی عام طور پہ اس کی لمبائی میں نے دیکھا کم ہی ہوتی ہے۔ یا چلیے اگر کسی کی سائز ایسی ہے کہ وہ 2 گز کی ہو گئی، 2.5 گز کی ہو گئی، 3 گز کی ہو گئی، چوڑائی کتنی؟ چوڑائی تو عام طور پہ بہت کم ہوتی ہے، بعض اوقات تو ایسا دیکھا ہے کہ لاش کو ترچھی کر کے پھنسا کر اتارنا پڑتا ہے، چوڑائی کا پتہ ہی نہیں، اس کی پرواہی کب ہے؟ ہم تو 1-1 انچ زمین کے لیے دنیا میں لڑ رہے ہیں، اپنے پلاٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں کہ میری یہ اتنی جگہ، اور پھر سرکاری زمین پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، بالکونی تو وہ غیر قانونی باہر نکال دی، کوئی آیا تو اس کی مٹھی گرم کر دی، رشوت دے دی، وہ بھی رشوت لے کر، جس طرح کتے کے منہ میں ہڈی ٹھونستے ہیں وہ ہڈی لے کر دفع ہو جاتا ہے اور خیانت کرتا ہے اپنے ملک کے ساتھ، اور رشوت جیسا مال حرام، اور جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتا اور خوش ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ خوشیاں بہت عارضی ہیں، بعد میں پتہ چلے گا کتنے 200 ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہم دنیاوی زندگی اور دنیاوی پلاٹ اور دنیاوی جگہ کی فکریں کرتے ہیں، افسوس قبر کی چوڑائی کا پتہ ہی نہیں کتنی ہونی چاہیے۔ قبر کی چوڑائی آدھے وجود جتنی ہونی چاہیے، انسان کا جیسے کہ آدھا جسم میں اتنی چوڑائی ہو، لیکن کہاں ہوتی ہے؟ ہنس کے اتارنا پڑتا ہے۔ اگر لہیم شہیم جسم ہے، جبل اللحم ہے، تو اس کو پھنس کر ترچھا کر کے اتارنا پڑتا ہے کہ وہ نہیں اتر نہیں پاتا۔ بعض اوقات لمبائی بھی اتنی کم رکھتے ہیں کہ دوبارہ کھود کر وہ کونے کھود کر اس میں ٹانگیں داخل کرنا پڑتی ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے ظاہری قبر کا نقشہ بتایا۔ ایک تو اس کی تنگی آپ نے ملاحظہ فرما لی، پھر اوپر سے سلیب لگاتے ہیں، اور ان سلیبوں کے لگانے کے بعد پھر اس پر مٹی ڈالی جاتی ہے، اور لوگ اشارے کرتے ہیں کہ دیکھو ادھر ابھی مٹی ڈالنی ہے، وہ سوراخ نظر آ رہا ہے تو اس کو بھی بند کرنا ہے۔ پھر سارے سوراخ بند کر کے اطمینان کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ اب کوئی سوراخ باقی نہیں رہا، روشنی کی کوئی کرن تو نہیں جا رہی اندر۔ اس کے بعد پھر منو مٹی مزید اس پہ ڈالی جاتی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ چلیے عذاب کچھ بھی نہیں، نہ سانپ آئے، نہ بچھو آئے، نہ منکر نکیر تشریف لائیں، بالفرض کچھ بھی نہیں، صرف یہ کہ گناہ کی سزا میں اس طرح کی قبر میں کسی کو صرف 12 منٹ کے لیے بند کر دیا جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ نہ اس میں کروٹ لے سکتے ہیں، چلیے کروٹ لے بھی لی تو کھڑے تو نہیں ہو سکتے، کھڑے ہونے جتنی گنجائش نہیں ہوتی، بیٹھ بھی نہیں سکتے، چیخ مارتے ہیں تو ایک دم ساؤنڈ پروف ہے، باہر آواز جاتی ہی نہیں، منو مٹی اس پہ لدی ہوئی ہے۔ تو آپ ذرا دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ اگر ہمیں اس قبر میں ڈال دیا گیا، آپ سمجھیں گے کہ چلو تو مرے ہوئے ہوں گے نا، تو مرے ہوئے ہوں گے تو اس کا مطلب پتہ نہیں چلے گا، یہی تو سب سے بڑا امتحان ہے۔
کہ بندہ مر جائے گا عقل سلامت رہے گی، اس کو نظر بھی آئے گا، سنائی بھی دے گا، محسوس بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، بس بول نہیں سکے گا، ہل نہیں سکے گا، یا یہ بولے گا ہلے گا اپنے اس مرزق کے اعتبار سے، تو دوسروں کو نظر نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی نظر بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی سنائی بھی دیتا ہے، مردہ باقاعدہ چلاتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، پکارتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، لیکن دوسروں کو آواز نہیں آتی۔ یہ برزخ یعنی پردہ۔ تو اگر چند لمحوں کے لیے ایسی قبر میں ڈال دیا گیا کہ جس میں کوئی عذاب اس کے علاوہ نہیں، صرف اکیلا بند کر دیا، تب بھی اپنے سے برداشت نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، تصور نہیں ہے۔ تو پھر ساتھ میں اگر اور معاملات میں، جیسے قبر دبائے گی، ہر ایک کو دبائے گی، کسی کو اس طرح دبائے گی جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو گود میں چمٹا لیتی ہے، سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، گھپے اندھیری گھبرائے گا، کام مالو زر وہاں نہ آئیں گے، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک سب سڑ جائے گا، آہ ابل کر آنکھ بھی بہہ جائے گی، کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی۔
بچھو قبیر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، کھلا کے ہنسی رہا ہے بے خبر، قبیر میں روئے گا چیخیں مار کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، صحت یقیناً ہمیشہ نہیں رہتی، اگر موت اچانک نہیں بھی آتی تو اچانک بیمار ہو جانے کا سبھی کو تجربہ ہوگا۔ جب آدمی بیمار ہو تو اس کو خدا سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ بیماری جان لیوا ثابت ہو، اور لاکھوں افراد کے لیے بیماری جان لیوا ثابت ہوتی ہی اچانک بیماری آپ پہنچتی ہے۔ لہذا صحت پر پھولنا نہیں چاہیے، خدا کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ صحت سے فائدہ اٹھا کر مزید عبادت کرنا چاہیے۔ کہ بیماری میں وہ عبادتیں ہم بجا نہیں لا سکیں گے جو تندرستی میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فراغت یا فرصت کو بھی غنیمت جاننا چاہیے کہ اگر ہم فرصت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کیا مصروفیت میں اللہ کی عبادت کریں گے؟ اگر ہم فرصت میں مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر سفر کی سعادت نہیں حاصل کریں گے تو کیا مصروفیت میں کریں گے؟ جیسے لوگ بولتے ہیں کہ ہم یہ ذرا کر لیں تو ذرا وہ کر لیں تو پھر ہم کریں گے، تو کل کس نے دیکھی ہے؟ زندگی کا کیا بھروسہ؟ جو کرنا ہے وہ آج ہی کر لیا جائے کہ کل پھر ہو سکتا ہے کہ دوسرا کام ہو۔ اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے جو وقت ملا اسی میں انسان کر لے، کہ بعد میں بہت مشکل ہے کہ موقع ملے۔ اگر موقع ملا تو ضروری نہیں کہ آج جیسے جذبات بھی رہیں، ہو سکتا ہے کل جذبات دوسرے ہوں۔ لمبی امیدیں بہت مذموم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا
وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں، اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو بہت ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو، اور نہ جانے ہمارا ایمان سلامت رہے گا بھی یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی کثرت ایمان لیوا ثابت ہو۔ اگر 1000 سال کی عمر بھی پالی تو کس کام کی اگر ایمان ہی نہ رہا۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر بھی معصیت سے بچنا بہت ضروری ہے، کہ گناہ جو ہیں ان سے ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے سالار، رسولوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، محبوب رب غفار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بحرین سے جزیہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بحرین والوں سے جزیہ کے بدلے صلح فرمائی تھی، اور حضرت سیدنا علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا گورنر مقرر کیا تھا۔ جب حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے جزیے کا مال لے کر پلٹے تو انصار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر سنی، تو سب نے صبح کی نماز حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ادا کی۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو سارے سامنے حاضر ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر تبسم فرمایا اور ارشاد کیا، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر سن لی ہے کہ وہ کچھ مال لائے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری سنا دو اور اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گا۔ بس خدا کی قسم مجھے تم پر فقر یعنی غربت کا خوف نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر پھیلائی گئی۔ بس تم بھی اس دنیا کی خاطر پہلے لوگوں کی طرح باہم مقابلہ کرو گے، اور یہ تمہیں غفلت میں ڈال دے گی، جس طرح اس نے پچھلی قوموں کو غافل کر دیا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شاید وہ دور آ چکا کہ دنیا پھیلا دی گئی اور دنیا میں ایسے بدمست ہو گئے کہ اب غفلت نے ڈیرا ڈال دیا، آخرت کی فکر یکسر جاتی رہی، جس کو دیکھو وہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی بنانے میں مشغول ہے۔
آخرت کی بالکل پرواہ نہیں، بلکہ بعض بے باک تو یہاں تک کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یار آخرت میں جو سب کے ساتھ ہوگا وہ اپنے ساتھ ہوگا، دیکھی جائے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح قبر کے بارے میں بھی کہہ دیتے کہ جو سب کے ساتھ ہوگا اپنے ساتھ ہوگا، موت تو سب کو آنی ہے، یار دیکھی جائے گی، ابھی عیش کر لو۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے اس طرح کے جملے بکے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی سہ لیں گے، سب کو ملے گا سو اپنے کو بھی ملے گا، جو سب کا ہوگا سو اپنے کا ہوگا، تو وہ بھی برداشت کر لیں گے، اپنے بھی برداشت کر لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب کو سہ لوں گا، برداشت کر لوں گا۔ تو اس نے اللہ کے عذاب کی تخفیف کی، اس کو ہلکا جانا، گھٹیا جانا۔ اللہ کا عذاب ہلکا جاننے کی شے نہیں، وہ تو جس پر وارد ہوگا اس کو پتہ چلے گا۔ اللہ کرے کہ ہم اس کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ اصل گھر جو ہے وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت کا ہے۔ چنانچہ پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، جب بھی ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی دولت سے ہمیشہ منہ موڑے رکھا، کبھی بھی اسے دل نہیں لگایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دنیا پر آخرت ہی کو ترجیح دی، اللہ عز و جل سے مال کی کثرت کا سوال نہ کیا، اور اگر کیا بھی تو بقدر کفایت کا سوال کیا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، اے اللہ عز و جل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کو اتنا رزق عطا فرما جو بقدر ضرورت ہو۔ نے ضرورت سے زائد اپنی آل کے لیے بھی آپ نے طلب نہیں کیا۔ تو جو لوگ رات دن مال بنانے میں مشغول ہیں تو چین نہیں پڑتا، تو اکٹھا کیے جا رہے ہیں، تنخواہ جتنی بھی دی جائے اس کو صبر نہیں آتا، حل من مزید کا نعرہ وہ لگاتا ہی رہتا ہے، اپنے اخراجات بتا کر تنخواہ بڑھانے کی ترکیبیں سوچتا رہتا ہے اور مطالبے کرتا رہتا ہے کہ میری تنخواہ بڑھا۔ اب اس میں چاہے وہ دنیاوی کہیں ملازم ہو یا کہیں دینی ادارے ملازم ہو، اکثریت کا حال یہی ہے کہ بس مال مال مال۔ انہیں جو دنیا کو مال کے وبال سے آگاہ کرتا ہے ان میں بھی اکثر حصہ ایسا ہے کہ وہ خود مال کے وبال تلے دبا ہوا، اور اس کا نعرہ بھی حل میں مزید کا، تو اس کو مال چاہیے، مزید مال چاہیے، مزید مال چاہیے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ مال سے کوئی مالدار نہیں ہو جاتا۔ دیکھا جائے نا، حقیقی مالدار وہ ہے جیسا کہ
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مالداری یعنی تونگری یہ نہیں کہ ساز و سامان کی کثرت ہو، بلکہ اصل تونگری تو دل کا تونگر ہونا ہے۔ غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی کا ترجمہ کیا ہے، تونگری بدلست نہ بمال، نہ تونگری دل سے ہوتی ہے مال سے نہیں۔ بزرگی بعقل است، بزرگی بعقل است نہ بسال، یا بزرگی بعلم است نہ بسال، یعنی بزرگی جو ہے وہ علم دین سے ہوتی ہے نہ کہ سال سے، یعنی جاہل بڈھا بزرگ نہیں ہوتا، بلکہ نوجوان عالم بزرگ ہوتا ہے، چاہے وہ نوجوان، لیکن علم دین جو ہے بزرگی کا سبب علم دین ہے، عمر نہیں ہے۔ تو اے کاش ہمیں اس دنیا کی حقیقت کا احساس ہو جاتا، اور یہ دنیا حقیقت یہ ہے کہ عافیت کا مکان بھی نہیں، اس میں کس نے عافیت پائی؟ اگر اس کو عافیت اور راحت ملی تو کتنے دن رہی؟ آخر کار اس میں مصیبتیں ہی مصیبتیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن صالح اجلی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، بنی شیبان کے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں۔ اللہ عز و جل نے انہیں ہدایت کامل اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہاری بیماریوں کو دور فرمائے اور تمہیں غفلت کی نیند سے بیدار کرے۔ یاد رکھو تم مرنے والے ہو اور تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، تمہیں تمہارے اعمال سے آگاہ کیا جائے گا اور ان کا بدلہ دیا جائے گا، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی کسی طرح دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ دنیا مصیبتوں میں گھرا ہوا گھر ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے فنا ہو جانا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، اس میں جو کچھ ہے زوال پذیر ہے، یہ بھی ایک کے پاس ہے تو کبھی دوسرے کے پاس، اس میں آنے والا کبھی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس میں رہنے والے خود کو خوشحال اور مسرور سمجھتے ہیں، مگر اس سوچ کی وجہ سے وہ مصیبت اور دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ دنیاوی خوشحالی دائمی نہیں ہوتی، اس کے رہنے والوں میں سے ہر ایک کی موت کا وقت معین اور مقرر ہے۔ اے اللہ عز و جل کے بندو، یاد رکھو اس نئے رنگی دنیا میں تم جن گزرے ہوئے لوگوں کی پیروی کر رہے ہو، ان کی عمریں تمہاری بنسبت بہت زیادہ تھیں، ان کے گھر تمہارے گھروں سے زیادہ آباد تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، دور دور تک ان کا رعب و دبدبہ تھا، مگر اب ان کی آوازیں بند ہو گئیں، ان کے جسم بوسیدہ ہو گئے، گھر ویران اور خالی رہ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کے وہ بلند و بالا محلات و مکانات جن کی بنیادیں بہت مضبوط تھیں اب پتھروں، سیلوں اور ریت کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب جو لوگ یہاں آ کر بسے ہیں وہ سابقہ لوگوں کو جانتے تک نہیں، اسی طرح سابقہ لوگوں کے لیے یہ نئے مکین اجنبی ہیں، وہ اپنے قرب و جوار اور گھر کے قریب رہنے والوں کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھتے جو پڑوسیوں کا پڑوسیوں اور بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب ان کے درمیان تعلق ہو بھی کیسے جبکہ بوسیدگی نے انہیں خوراک بنا کر ہلاک کر دیا ہے اور ان پر چٹانوں اور مٹی نے سایہ کیا ہوا ہے۔ زندگی کے بعد
موت نے انہیں آلیا اپنے تئیں عمدہ اور خوشحال زندگی گزارنے کے بعد اب وہ فنا کے گھاٹ اتر گئے. ان کی وجہ سے ان کے دوست و احباب مصیبت میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے مٹی کو اپنا مسکن بنا لیا اور دنیا سے کوچ کر گئے. وہاں قبروں میں ان کے لیے یہ دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں. ہائے افسوس، ہائے افسوس. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہنے کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی. کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ترجمہ کنز ایمان. حشر یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے. گویا تم بھی انہی کی طرح ہو گئے جس طرح وہ قبر میں تنہا اور بوسیدہ ہو گئے، اور تمہیں بھی اس خوابگاہ یعنی قبر میں رکھا جائے گا. تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب اعمال ختم ہو چکے ہوں گے، اعمال کا سلسلہ ملتوی ہو گیا ہوگا، قبروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، جو کچھ سینوں میں چھپا تھا وہ سامنے آ جائے گا. پھر تمہیں حساب کتاب کے لیے مالک حقیقی عز و جل کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جو کہ بہت جلال والا ہے. سابقہ گناہوں کے خوف کے باعث تمہارے دل تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. پھر تمہارے عیوب اور راز ظاہر ہو جائیں گے، اور وہاں ہر ایک اپنے کیے کی جزا پائے گا. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم عبرت اور عبرت ہے. ہمیں بہت ٹھنڈے دل سے اپنی موجودہ روش کا محاسبہ کرنا چاہیے. میں محض رسمی طور پر یہ نہیں عرض کر رہا، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں کہ ہم اپنی روش پر غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں. کیا روز اٹھنے والے جنازے ہم نہیں دیکھتے؟ کیا جو مر گیا وہی مر گیا، ہم نہیں مریں گے؟ یقیناً جس طرح اس کا جنازہ اٹھا، جس طرح اس کا جنازہ اٹھا، جس طرح وہ جنازہ جا رہا ہے، یہ سارے جنازے ہمیں پیغام دیتے ہیں. گویا جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. یہ جنازے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے اٹھ رہے ہیں نا جنازے، کل تمہارا بھی اٹھ ہی جائے گا. جس طرح آج قبرستان کی طرف ہمیں لے چلے ہیں، کل تمہیں بھی لے جایا جائے گا. تو اس لیے غفلت نہ کرنا. ہم نے غفلت بھری زندگی گزاری، مگر تو غفلت نہ کرنا، تو ہم سے عبرت حاصل کر. تو اب غور کیجئے کہ ہماری زندگی کتنی. اب آپ کہتے ہیں کہ میں نوجوان ہوں، تو نوجوان نہیں مرتے. اسپتال میں جا کر دیکھ لو کتنے نوجوان زندگی سے مایوس آپ کو نظر آئیں گے. آپ ان سے پوچھئے تو کوئی بولے گا مجھے گردن توڑ بخار ہو گیا، کوئی کہے گا پیٹ میں شدید درد ہے اور ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چل رہا کہ مرض کیا، اور اتنے سال ہو گئے میرے کو آرام نہیں آتا. تو کوئی نوجوان ملے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے، کوئی کہے گا میرے گلے کا کینسر ہے، کوئی کہے گا میری ہڈیوں کا کینسر ہے، کوئی کہے گا مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے، آخری اسٹیج ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا.
تو آپ اسپتال جا کر عبرت حاصل کیجئے، تنہا جائیے اور مریضوں سے ان کے حالات دریافت کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر کبھی اکیلے قبرستان نکل جائیے، اگر دوستوں کے جھمیلے میں ہوں گے اور خوش گپیوں کا ماحول ہوگا تو پھر عبرت نہیں ملے گی۔ اکیلے بے شک رات کے اندھیرے میں نہ جائیں، دن کے وقت جائیں، رات میں اگر وحشت ہوتی ہے تو، اور آپ بالکل اکیلے جائیں اور سب سے زیادہ بوسیدہ اور پرانی قبر ہو اس کے پاس بیٹھ جائیں، اس کی تختی پر نظر رکھیں، کتنے سال ہوئے، اچھا قبرستان بہت پرانا ہے، تاریخ پڑھی نہیں جا رہی، غور سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا تو 80 سال پرانی قبر ہے۔ اس کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال، تو مرے 80 سال ہو گئے، دنیا میں صرف اس نے 35 سال گزارے، قبر بھی اب بوسیدہ ہو گئی، کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آتا۔ دیکھیں اس کے سارے عزیز بھی اب فوت ہو چکے، کوئی پھول نہیں ڈالتا، اس لیے کہ پھول ڈالنے والے خود قبروں میں چلے گئے۔ تو میرا بھی اسی طرح ہوگا، ٹھیک ہے میرا خاندان بڑا ہے، دوستوں کا حلقہ وسیع ہے، قبرستان میں بھیڑ بھاڑ ہو جائے گی، کتنی دیر کے لیے، اتنی سی دیر کے لیے، پھر کوئی مڑ کے دیکھے گا بھی نہ، پلٹ کر کوئی آئے گا۔ یہ سارے جو آئے ہیں نا، یہ اب آپ کے لیے نہیں آئے قبرستان، یہ تو آپ کے عزیزوں کو اچھا لگانے کے لیے۔ اکثریت تو یہی صورت ہوتی ہے نا، مالداروں کے جنازے میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ یا تو کسی کا قرضہ پھنسا ہوا ہے، یا وہ بیٹے سے ترکیب بنانی ہے کاروباری، تو باپ کے جنازے میں آگے کہ بیٹے کو اچھا لگ جائے، کاروبار کا نظام اپنا چلتا رہے۔ عام طور پہ لوگ یعنی کہ مفاد پرست ہو گئے۔ ایصال ثواب کس نے کرنا ہے؟ ایصال ثواب کرنا ہی نہیں آتا۔ ہاں قرآن پاک پڑھتے ہیں، پھر ہم جیسے وہ پرچیاں آتی ہیں کہ وہ قرآن پاک پڑھا ذرا بخش دیجیے، ایصال ثواب کر دیے۔ تو ان غریبوں کو ایصال ثواب بھی نہیں آتا کرنا، ایصال ثواب کس طرح کرے؟ تو اب مرنے والے کے نصیب، مرنے والے نے بھی سکھایا ہوتا، کہاں سکھایا؟ مرنے والے نے پیسے گننے سکھائے، پیسے گننے آتے، پھٹافٹ نوٹیں گن لیتا ہے، حساب کرنا سکھایا تو یہ بھی آتا ہے، ٹیکس کی چوری کرنا سکھائی تو وہ بھی آتا ہے، رشوت کم کروانی سکھائی، وہ بھی مال بچانے کے چکر میں رشوت کو بری سمجھتے تو ایک ڈھیلا بھی نہ دیتے، رشوت تو دینی ہے، کم کرنی سکھوائی کہ کس طرح بارگیننگ کرتے رشوت دینے میں، مال میں ملاوٹ کرنا سکھایا، بجلی چوری کرنا سکھائی کہ کس طرح کنڈا لگا کر بجلی چور کر اپنا کارخانہ چلایا جاتا ہے، بجلی چوری نہیں کریں گے تو بازار میں کھڑے کیسے رہیں گے، اور جب تک لاکھوں کروڑوں روپے جمع نہیں کریں گے تو زندگی گزرے گی کیسے؟ ایسے ایسے شیطان نے حربے چلائے کہ بندہ اس کے چکر میں آ گیا، اور بس احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، میٹرک کیا، بی اے کیا، پینشن ملی اور مر گئے۔ اب مر گئے تو مر گئے، ہمیں کچھ نہیں پتا چلتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ راضی ہے جب تو وہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ ہے، اور رب ناراض ہے تو پھر وہ قبر معاذ اللہ جہنم کا گڑھا۔ نہیں، یہاں تک کہ اگر یہ قبر میں نے جیسے عرض کیا کچھ بھی نہ ہوتا، عذاب نہ بھی ہوتا، تو قبر خود، قبر کی ساخت ایسی ہے کہ اسے وحشت آتی ہے کہ اندر رہیں گے کیسے، جب مٹی ڈال رہے ہوں گے گزرے گی کیا، کچھ بھی نہ ہو، بالفرض محال، تب بھی مطلب ہے کہ آدمی اندر نہیں رہ سکتا۔ یا حالانکہ گناہگاروں کے لیے تو سزائیں بھی ہیں رب کی ناراضگی کی صورت میں۔ اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سے بھائیو، اپنی اس مختصر سی زندگی، مختصر بھی جو گزرنی تھی گزر گئی، آج کی رات پتہ نہیں پوری گزار پائیں گے یا کیا، کل کس نے دیکھی؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر۔ تو آج اور اب بھی توبہ کر لیجئے اور پچھلی نمازوں کا حساب لگا لیجئے، اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں تو ان کے ادا کا بھی اہتمام کر لیجئے، نماز کے احکام خرید لیجئے، اس میں
قضا نماز کا بھی طریقہ ہے، اس میں ایصال ثواب کا بھی طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں، آپ پڑھ کر سب کر سکتے ہیں، وضو کا، طہارت کا سب طریقہ ہے، نماز کے حکام 500 کے لگ بھگ اس کے صفحات ہیں، یہ خرید لیجیے اور یہ بھی عہد کر لیجیے کہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آپ اٹھا کر عہد کیجیے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، اگر نمازیں اور روزے باقی ہیں تو وہ بھی ادا کر لیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالیاں نہیں بکیں گے، چغلی اور غیبت سے بچیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، مسلمانوں کا دل نہیں دکھائیں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے، انشاءاللہ 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 عز و جل۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائی، آج قبر کے تعلق سے کچھ مدنی پھول حاضر کیے، تو قبر پر مٹی ڈالنے کی سنت بھی عرض کرتا چلوں، کیونکہ وہ بیان کے آخر میں سنت بیان کرنے کا مدنی پھول میں دے چکا ہوں۔ تو قبر پر مٹی دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 بار قبر پر مٹی دینی ہے، 2 ہاتھ سے 3 مرتبہ۔ جب پہلی بار مٹی اٹھائیں گے تو یہ پڑھتے ہوئے مٹی منہا خلقناکم، اور مٹی ڈال دیں گے قبر پر۔ پھر دوسری بار جب اٹھائیں گے تو وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پھر تیسری بار مٹی اٹھا کر چلو میں ڈالتے ہوئے قبر پر کہیں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اگر بالفرض فی الحال یہ یاد نہیں ہے، یہ قرآنی آیت ہے تو یہ یاد نہیں ہے، تب بھی 3 بار آپ مٹی تو ڈال دیجئے، اس سے اس سعادت کو مت چھوڑیے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخری، کہ ایک شخص کے انتقال کے بعد اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا کہ ویسے تو عمل ایسے ہی تھے، بس ایک بار میں قبرستان گیا، کسی کی تدفین میں حصہ لیا اور بڑے درد کے ساتھ میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈالنے کی سعادت حاصل کی۔ قیامت کے روز وہ مٹی اس کے پلڑے میں رکھی جائے گی اور وہ مٹی جو ہے وہ نیکیوں کے پلڑے کا وزن جو ہے وہ بھاری کر دے گی۔ بہرحال وہ قبر میں ڈالی جانے والی مٹی مغفرت کا سبب بن گئی۔ تو کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے وہ ہم نہیں جانتے، یہ بھی اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ تو کاش ہم کسی بھی نیکی کو چھوڑنے والے نہ بنے، ہم نیکیاں کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا